ملتان. آج ہم جانتے ہیں اس شہر کو اس میں موجود مزارات کی وجہ سے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا آج سے بہت سال پہلے جب یہ شہر پوری دنیا میں مشہور تھا کسی اور نام سے, اور وہ نام تھا سونے کا گھر, یا عربی میں فرق بیت الذهب. اور یہ نام پڑھنے کی ایک بہت اچھی وجہ تھی. السلام علیکم, میرا نام ہے مشا اینڈ ویلکم ٹو تاریخی ٹیلز. اور اب میں آپ کو سناتی ہوں کہانی کہ ملتان کا یہ نک نیم کس طرح پڑا. تو ہماری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے سن 711 میں, جب پہلی دفعہ کسی عرب آرمی نے آ کے برِ صغیر پہ حملہ کیا, اور اس آرمی کے کمانڈر کا نام تھا محمد بن قاسم. تقریباً 2 سال لگتے ہیں اس عرب آرمی کو یہ پورا خطہ فتح کرنے میں. جس ایریا کو آج ہم ملتان کے نام سے جانتے ہیں, اس زمانے میں وہ سندھ کا ہی حصہ ہوتا تھا. اور فائنلی جب سن 713 میں جا کے پورا کا پورا یہ ایریا فتح ہو جاتا ہے, ملتان کو حاصل کرنے میں اس عرب آرمی کو بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, لیکن خیر وہ کر لیتے ہیں. اب جب وہ فتح کر لیا ملتان اور محمد بن قاسم شہر کے اندر جاتا ہے, وہاں پہ اس کو ملتا ہے ایک بہت بڑا مندر, اور اس مندر کے اندر ایک بہت بڑا بت. یہ مندر بیسکلی بنایا گیا ہوتا ہے سورج دیوتا یا سورج دیوی کے لیے, اور اس مندر کا جو رکھوالا ہوتا ہے وہ محمد بن قاسم کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ دیکھیں آپ اس بت کو توڑیے گا مت, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے, تو آپ اس کو توڑے مت. تو ظاہری بات ہے شروع میں محمد بن قاسم ایک دم تو نہیں مان جاتا, لیکن پھر بھی وہ اپنی آرمی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں کھدائی کرو اور دیکھو کہ خزانہ ہے بھی کہ نہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے, ایکچولی خزانہ ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ تاریخ دانوں کے بیچ میں تھوڑا سا تضاد ہے کہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کیا ہے سونے کی جو کہ اس مندر سے ملی. جن ٹیکسٹ کے تھرو یہ لوگ ایکچولی ترجمہ کر کے یہ سارا کچھ مطلب نکال رہے ہیں, اس ترجمے میں ہی کہیں کنفیوژن ہے کہ اصل نمبر کیا ہے. لیکن ایک ہسٹورین ہے تاریخ دان جس کا نام ہے میجر H.G. گریبرٹی, اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میران آف سندھ. اس کتاب میں وہ تھوڑی سی کیلکولیشنز کرتا ہے, تھوڑے سے حساب لگاتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم کم سے کم اندازہ بھی لگا لیں تو کم از کم 26,000 پاؤنڈز آف سونا ملا ان کو اس جگہ میں. اب یہ بات دماغ میں رکھیں کہ اس آرمی کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ انہیں کوئی بھی سونا ملے گا, لیٹ الون اتنا زیادہ. تو نو ونڈر وہ بہت فیسینیٹڈ تھے, اور اس شہر کو ایک نک نیم مل گیا جو تھا سونے کا گھر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سارا سونا وہاں تھا ہی کیوں. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو وہاں کا رکھوالا ہوتا ہے وہ محمد بن قاسم کو کہتا ہے کہ یہ ایک پرانے بادشاہ جسون نے بنوایا تھا اور اس کا خزانہ ہے. لیکن اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک سورج دیوتا یا سورج دیوی کا مندر تھا, تو یہاں پہ ارد گرد کے علاقے سے کافی لوگ آتے تھے, اور وہ آتے ہوئے تحفے تحائف لے کے آتے تھے, اور وہ اسی طرح کی مہنگی مہنگی زیور اور سونا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں, تو وہ ان کو لا کے اس کے نیچے دفنا دیتے تھے. اور یہی سارا وہ سونا تھا جو کہ محمد بن قاسم کو 713 AD میں ملا. اب اس عرب آرمی کے علاوہ ایکچولی اور بھی 2-3 ایری شاہد ہیں جنہوں نے اپنے ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں ہم نے بھی یہ ٹیمپل دیکھا, ہم نے بھی یہ مندر دیکھا. ان میں سے ایک جو کہ بہت فیمس ہے البیرونی, وہ محمد بن قاسم کی بھی وقت کے بعد ملتان سے گزرتا ہے. وہ کوئی 1028 AD میں گزرتا ہے وہاں سے, اور وہ بھی اپنی رائٹنگز میں مینشن کرتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ایک پورا کا پورا مندر ہے جو کہ کسی سورج دیوتا کے لیے بنایا گیا. اب محمد بن قاسم کے وقت سے پہلے بھی ایک بہت فیمس چائنیز ٹریولر جس کا نام ہوتا ہے جوانگ شان, میں یہاں پہ نام لکھ دیتی ہوں کیونکہ میں اتنا اچھا بولوں گی نہیں, وہ بھی گزرتا ہے اس ایریا سے, اور وہ 644 AD میں گزرتا ہے. وہ بھی بتاتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ایک پورا کا پورا مندر ہے جو کہ سورج دیوتا کے لیے بنا ہے. تو کافی سورسز ہیں جن کی وجہ سے ہم بلیو کر سکتے ہیں ان عرب سورسز کو بھی کہ ہاں ان کو بھی یہاں پہ کوئی ٹیمپل ہی ملا ہوگا. تو آپ کا کون سا نک نیم بہتر لگا, سونے کا گھر یا جس طرح آج کل کہا جاتا ہے سٹی آف سینٹس؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹس بلو. سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم.